بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی جے این رائٹ کی پوئم ہے دی ریبل، جس کا مطلب ہے باغی۔ پری ٹینز کے جو بچے ہوتے ہیں یا ارلی ٹینز جنہیں ہم کہتے ہیں، جسے 10 سے 15 سال کی عمر کے درمیان کے بچے، یہ عام اگر آپ کے گھر میں اتنے بچے ہیں جو کہ آپ سے چھوٹے یا آپ بھی ابھی کچھ عرصے پہلے اس ایج گروپ سے گزر کے آئے ہیں، اس ایج گروپ میں بچے ریبل کرتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں پابندیوں کو، سیٹ پریکٹسز کو، اور چیلنج کرتے ہیں اپنے ارد گرد جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں ان کو۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ 10 سال سے پہلے ان کو بچہ کہہ کر ان کو ایک آزاد دنیا میں رہنے دیا جاتا ہے، ان پر بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز لاگو نہیں کیے جاتے، ان کے کھیلنے کو، ان کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں کوئی جینڈر ڈفرینسز نہیں ہوتے۔ بہت سے چیزیں جو ہوتی ہیں جو بڑوں میں چل رہی ہوتی ہیں ان سے بچے انجان ہوتے ہیں، جبکہ 10 سال کی عمر کے بعد یہ اچانک سے جب ان کی فزیکل گروتھ ہوتی ہے اور وہ جو مختلف جینڈرز میں ڈھلنا شروع ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ صرف ایک فزیکل گروتھ ہوتی ہے، مینٹل گروتھ تو ان کے دماغ کے حساب سے آہستہ آہستہ ہوتی ہے، لیکن فزیکل گروتھ ہونے کی وجہ سے ہی لوگ یہ ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی مینٹل گروتھ بھی ہو چکی ہے، اور اچانک ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جانے لگتا ہے کہ وہ بڑوں کی طرح بیہیو کریں جیسے ایڈلٹس جو ہیں وہ بیہیو کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ جو ان کے باڈی اور مائنڈ کے درمیان ایک پرابلم چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ابھی تک اپنے وہ کڈز اور جو اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے ان کا بچپن کا، چائلڈہڈ کا، اس سے باہر نہیں آیا ہوتا، جبکہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اپنی جو بوائے ہوڈ ہوتا ہے یا گرل ہوڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی، سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز اس کے حساب سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں، اور عام طور پر آپ ان کو جو سیٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جب عموماً جب بچے 15 پلس ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ان کی بڑھ جاتی ہے، ان کی جو لوگوں کے ساتھ جو حالات کے ساتھ کمپرومائز ہے وہ کچھ سیٹل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ نارمل عام لوگوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ارلی ٹین یا پری ٹین کے جو اپنی ریبیلین ہے یا اپنے ریبیلیس نیچر ہے اس کو کیری آن کرتے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف، اور ہمیشہ ہر اس چیز کے اگینسٹ کرنا پسند کرتے ہیں یا کرتے ہیں جو کہ عام جو سیٹ روٹین ہوتی ہے اس کے اپوزٹ ہو، اور ایسا کر کے وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں ان نارمز، ان سوشل نارمز کے خلاف جو ڈپریشن یا اپریشن یا سپریس کرنے کے سمبلز ہوتے ہیں، تو وہ سوسائٹی کو چیلنج کرتے ہیں اس طریقے سے، جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں جو جنرل پبلک ہوتی ہے اس کو اپوز کر کے لطف اندوز محسوس کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں ڈی جے این رائٹ نے، جیسے کہ بال چھوٹے ہونا اور بڑے ہونا۔ جب بال سب چھوٹے لگتے ہیں تو ریبل جو ہے وہ کہتا ہے لمبے بال اچھے ہیں، جب سب چپ رہتے ہیں تو وہ بولتا ہے، جب سب بولتے ہیں تو وہ خاموش رہتا ہے۔ لیکن جو مین اس کا جو تھیم ہے اس کی وہ یہ ہے کہ این رائٹ کہتا ہے کہ بے شک ریبل ہونا ٹھیک نہیں، لیکن اچھا ہے کہ ہم میں ریبلز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ چیلنج کر رہے ہیں چیزوں کو۔ ریبل ہونا، جس طرح ہر چیز میں کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اس طرح ایکسیپشنز ہونا اچھا ہے، ورنہ ہر چیز مونوٹونس ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دنیا سے جو رونق یا دنیا کا جو زندگی کا مزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ افتخار عارف کا ایک شعر ہے، جہاں میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، اگر ہم ہیں ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، اگر تم ہو تم ہی تم ہو تو کیا تم، تو گویا یہ ایک اختلاف